حاضرین و ناظرین، ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ کلیات اقبال جیسی جیسی کتاب میں موجود ہے ہو بہو بالکل ویسے ہی آپ کے سامنے پیش کی جائے، مگر پھر بھی کوئی بھول یا گستاخی ہو گئی ہو تو ہم دربار اقبال میں معافی کے طلبگار ہیں۔ جیسے کہ سبھی کو پتا ہے، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری بہت ہی گہری ہے۔ باوجود اس کے کہ اس آڈیو بک میں تفسیر بنائی گئی ہے، پھر بھی کچھ باتیں انسان سمجھنے سے قاصر ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے پیر و مرشد سے بات کر کے نظم کا صحیح معنی پتہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے اور کلمہ طیبہ کو دل کے ہر گوشے میں اتار دے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ گل رنگین۔ یہ نظم بڑی حد تک نازک اور حساس کیفیات و جذبات سے ہم آہنگ ہے، جس میں اقبال نے ایک انسان اور پھول کی فطرت کا موازنہ کیا ہے۔ عملاً یہ نظم بھی ان کی ابتدائی نظموں میں سے ہے، تاہم اقبال کی اولی نظم ہمالیہ سے قدرے مختلف نظر آتی ہے۔ اس میں اپنے اپنے مقام پر پھول اور انسان کی نفسی کیفیات کی جانب اشارے کیے گئے ہیں، لیکن اول و آخر جملہ مسائل کے باوجود انسان کی فضیلت کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو شناسائے خراش عقدہ مشکل نہیں، اے گل رنگین تیرے پہلو میں شاید دل نہیں، زیب محفل ہے شریک شورش محفل نہیں، یہ فراغت بزم ہستی میں مجھے حاصل نہیں، اس چمن میں میں سراپا سوز و ساز آرزو، اور تیری زندگانی بے گداز آرزو۔ پہلا بند معنی، شناسا یعنی واقف، جاننے والا۔ عقدہ مشکل، وہ گتھی جسے سلجھانا آسان نہ ہو۔ گل رنگین، رنگین پھول۔ زیب محفل، محفل کی زینت۔ فراغت، مہلت یا فرصت۔ گداز، نرم یا گھلنا۔ یہاں اقبال پھول سے مخاطب ہیں اور فرماتے ہیں کہ تجھے اس حقیقت کا کیا علم کہ زندگی کے مسائل کون کون سے ہیں، اس لیے کہ یہ معاملات تو وہی جان سکتا ہے جس کے پہلو میں دل ہو، اور شاید یہی چیز تیرے پاس موجود نہیں ہے۔ ہر چند کے تیرے وجود سے محفل کی زینت میں تو اضافہ ہوتا ہے، تاہم عملی سطح پر وہاں جو ہنگامے برپا ہوتے ہیں ان میں تیری شرکت کسی طور بھی ممکن نہیں، کہ یہی تو انسانی سطح پر عملی جد و جہد کا حصہ ہے جس سے تو بہرحال محروم ہے۔ تو جس انداز سے ساکن و ثابت رہتا ہے وہ انسانی فطرت سے کسی طور پر بھی مسابقت نہیں رکھتا، کہ انسان تو ہر لمحے زندگی کی گو نہ گو مشکلات و مسائل سے دوچار رہتا ہے۔ اس بند کے آخر شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ اے گل رنگین، اس دنیا میں جہاں میں اور تو دونوں بود و باش رکھتے ہیں، وہاں میری طرح ہر انسان اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے مضطرب اور پریشانیوں سے دوچار رہتا ہے، جبکہ تیری زندگی میں تو سرے سے ایسی خواہش اور مقصد کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، کہ اس نوع کی خواہش اور تمنا تو صرف اہل دل کو ہی ہوتی ہے اور بس۔ توڑ لینا شاخ سے تجھ کو میرا آئیں نہیں، یہ نظر غیر از نگاہ چشم صورت بھی نہیں، یہ دست جفاجو اے گل رنگین نہیں، کس طرح تجھ کو یہ سمجھاؤں کہ میں گلچی نہیں، کام مجھ کو دیدہ حکمت کے الجھیڑوں سے کیا، دیدہ بلبل سے میں کرتا ہوں نظارہ تیرا۔ دوسرا بند معنی، دیدہ حکمت یعنی تدبیر والی آنکھ۔ مطلب، اس بند میں اقبال اپنی ذات کے حوالے سے پھول کو بتاتے ہیں کہ میرا یہ دستور نہیں کہ تجھے اپنی چھوٹی موٹی خوشیوں اور ضروریات کے لیے شاخ سے جدا کر دوں، کہ یہ شیوا تو محض ظاہر پرستوں کا ہے،
جبکہ میں تو صورت اور سیرت دونوں کے حسن کا قائل ہوں۔ میرا ہاتھ کسی سنگ دل کا چین کبھی نہیں ہے، اور جو تحقیق اور ذاتی مقاصد کے لیے تجھے شاخ سے علیحدہ کر کے پتی پتی میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اس کے برعکس میں تو اسی طرح تجھ کو پسند کرتا ہوں جیسے بلبل اپنی چاہت کا اظہار کرتی ہے۔ 100 زبانوں پر بھی خاموشی تجھے منظور ہے، راز وہ کیا ہے تیرے سینے میں جو مستور ہے؟ میری صورت تو بھی ایک برگ ریاض طور ہے، میں چمن سے دور ہوں تو بھی چمن سے دور ہے۔ مطمئن ہے تو پریشان مثل بو رہتا ہوں میں، زخمی شمشیر ذوق جستجو رہتا ہوں میں۔ تیسرا بند، معنی، مستور، چھپا ہوا۔ مطلب، اگر تیری پتیوں کو زبانوں کی مانند سمجھ لیا جائے تو اس کی کیا وجوہات ہیں کہ تو ہمیشہ خاموش رہتا ہے؟ اس خاموشی کا سبب وہ کون سا راز ہے؟ اے پھول جو تیرے سینے میں چھپا ہوا ہے اور جس کو تو افشا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تو بھی میری طرح بہشت کا ایک فرد ہے، لیکن آدم کی طرح میری طرح تجھے بھی وہاں سے نکالا مل چکا ہے۔ اس کے باوجود تو زندگی پر مطمئن ہے، جبکہ میں اپنی منزل کو پانے کے لیے بدستور جد و جہد کر رہا ہوں۔ یہ پریشانی میری سامان جمعیت نہ ہو، یہ جگر سوزی چراغ خانہ حکمت نہ ہو، ناتوانی ہی میری سرمایہ قوت نہ ہو، رشک جام جم میرا آئینہ حیرت نہ ہو۔ یہ تلاش متصل شمع جہاں افروز ہے، توسن ادراک انسان کو خرام آموز ہے۔ چوتھا بند، معنی، جام جم، جمشید کا پیالہ، سن، گھوڑا، ادراک، عقل۔ مطلب، اے پھول تیرے برعکس میں جو ہر لمحہ پریشان و مضطرب رہتا ہوں، کہیں یہی پریشانی میرے لیے وجہ سکون نہ بن جائے کہ یہ جگر سوزی اور کچھ پانے کی جد و جہد ہی انسان کی دانش و حکمت میں اضافہ کرتی ہے اور کائنات کے پیچیدہ مسائل کو سمجھنے کے لیے اکساتی ہے۔ پھر بھی جو خود کو کمزور و ناتواں سمجھ رہا ہو، شاید یہ کمزوری اور ناتوانی ہی میرے لیے قوت کا سرچشمہ بن جائے، اور مجھ میں جو کچھ پانے کی جستجو ہے وہی حصول مقاصد کا ذریعہ بن جائے، کہ اس طرح مسلسل جستجو پورے زمانے کو روشنی عطا کرتی ہے اور یہی انسانی عقل و شعور میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ تو شناسائے خراش عقدہ مشکل نہیں، اے گلے رنگی تیرے پہلو میں شاید دل نہیں، زیب محفل ہے شریک شورش محفل نہیں، یہ فراغت بزم ہستی میں مجھے حاصل نہیں، اس چمن میں میں سراپا سوز و ساز آرزو، اور تیری زندگانی بے گداز آرزو۔ توڑ لینا شاخ سے تجھ کو میرا آئین نہیں، یہ نظر غیر از نگاہ چشم صورت بھی نہیں، یہ دست جفاجو اے گلے رنگی نہیں، کس طرح تجھ کو یہ سمجھاؤں کہ میں گلچی نہیں، کام مجھ کو دیدہ حکمت کے الجھیڑوں سے کیا، دیدہ بلبل سے میں کرتا ہوں نظارہ تیرا۔ 100 زبانوں پر بھی خاموشی تجھے منظور ہے، راز وہ کیا ہے تیرے سینے میں جو مستور ہے؟ میری صورت تو بھی ایک برگ ریاض طور ہے، میں چمن سے دور ہوں تو بھی چمن سے دور ہے۔ مطمئن ہے تو پریشان مثل بو رہتا ہوں میں، زخمی شمشیر ذوق جستجو رہتا ہوں میں۔ یہ پریشانی میری سامان جمعیت نہ ہو، یہ جگر سوزی چراغ خانہ حکمت نہ ہو، ناتوانی ہی میری سرمایہ قوت نہ ہو، رشک جام جم میرا آئینہ حیرت نہ ہو۔
یہ تلاش متصل شمع جہاں افروز ہے، توسن ادراک انسان کو خرام آموز ہے۔